بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل على أفضل الأنبياء والمرسلين، وصل على خاتم النبيين والمرسلين، وصل على شفيع المذنبين رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا نادر عمل لے کر آیا ہوں، ایک ایسا نایاب عمل لے کر آیا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی کوئی آپ کو بتائے گا. یہ جو عمل ہے یہ سال ہا سال سے مشائخ کے جو ہے معمولات میں یہ شامل ہے. عاملین اور کاملین کے جو ہے معمولات میں یہ شامل ہے. یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے جو بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ذلت اور رسوائیوں سے نکل کر عزت کی اس کو زندگی ملے گی، عزت اور ابرو اس کو نصیب ملے گی، نصیب ہوگا. بلند مرتبہ جو ہے اس کو ملے گا. تمام مشکلات اور پریشانیوں سے جو ہے اس کو نجات حاصل ہوگی، دکھ درد اور غموں سے اس کو نجات حاصل ہوگی. اللہ تعالی جو ہے خصوصی رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا. دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. ذلت اور گناہوں کی دلدل سے نکل کر وہ جو ہے نیکی کی طرف آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بلند مراتب سے نوازیں گے، عزت عطا فرمائیں گے. لوگوں کے دل جو ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مسخر ہو جائیں گے. لوگ جو ہیں اس کے ساتھ پیار کریں گے، محبت کریں گے، عزت اور احترام کریں گے. جہاں بھی جائے گا انشاءاللہ العزیز کامیابیاں جو ہیں اس کے قدم چومے گی. یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے، ایسا نادر عمل ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ عمل جو ہے یہ مختصر سا یہ عمل ہے، چھوٹا سا یہ عمل ہے اور ایک رات کا یہ عمل ہے. اور اگر اس عمل کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں کہ ہر روز اس عمل کو کر لیا کریں یا ہفتے میں ایک بار اس عمل کو کر لیا کریں یا ہر مہینے میں اس عمل کو کر لیا کریں یا جب بھی کوئی حاجت در پیش آئے، مشکل پیش آئے تو اس عمل کو کر لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز مشکلات اور پریشانیاں ایسے غائب ہو جائیں گی، ایسے دور ہو جائیں گی جیسے کبھی وہ آئی ہی نہیں تھی. تو یہ جو نایاب عمل ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس ویڈیو کو لازماً آخر تک دیکھیں، غور کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو یہ جو عمل ہے آپ نے بعد نماز عشاء اس عمل کو آپ نے کرنا ہے. اور اگر اس عمل کو تہجد کے ٹائم کریں تو اس کے اثرات انشاءاللہ العزیز زیادہ بڑھ جائیں گے، فائدے جو ہیں وہ زیادہ حاصل ہوں گے. تو عمل یہ ہے کہ بعد نماز عشاء یا تہجد کے ٹائم جو ہے آپ اس عمل کو کریں. اول آخر جو ہے آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بھی درود پاک پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو درود پاک پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح کھڑے ہو کر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی کرنی ہے. اور پھر ایک تسبیح جو ہے آپ نے دو زانوں بیٹھ کر یعنی کہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر جو ہے آپ نے آیت کریمہ کی کرنی ہے. آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ آیت کریمہ
جو ہے اس کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جو بھی اس دعا کو پڑھتا ہے، اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کے دکھ درد غم جو ہے اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے کھڑے ہو کر ایک تسبیح کرنی ہے، یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، دوبارہ غور سے سن لیں، سمجھ لیں۔ یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح کھڑے ہو کر اس کی کرنی ہے۔ دوسری تسبیح جو ہے تشہد کی حالت میں دو زانوں بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کر آپ نے پڑھنی ہے، یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیسری تسبیح جو ہے آپ نے سجدے کے اندر جا کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے کرنی ہے، رو رو کر کرنی ہے، مکمل توجہ کے ساتھ کرنی ہے، کامل یقین کے ساتھ کرنی ہے، مکمل اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح آپ نے 3 تسبیحات کرنی ہیں، اول آخر جو ہے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یا ذا الجلال والاکرام اس کو جو ہے بکثرت پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے، بغیر گنتی کے پڑھنا ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، میری مشکلات اور پریشانی کو دور فرما دیجئے، میرے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے۔ یا ذا الجلال والاکرام بکثرت پڑھنا، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو بھی مشکل ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ نایاب عمل ہے، نادر عمل ہے، اور اس عمل کی جو ہے سب کو اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انتہائی سریع الاثر عمل ہے، کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، ورنہ نقصان کا جو ہے سخت اندیشہ ہے۔ تو صرف جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو نوکری کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار میں ترقی کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار شروع کرتے وقت کر سکتے ہیں، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دشمنوں پر غالب رہنے کے لیے، دکھ درد غم دور کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، امتحانات میں کامیابی کے لیے، غرض کی ہر جائز حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل خود بھی کریں، دوست احباب سب کو اس عمل کی دعوت دیں، وہ اس عمل کو کریں۔ تو اس عمل سے اگر صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی آپ نے لازماً کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی نوافل ہوں، کوئی بھی نفل عبادت ہو، تو اس کا فائدہ اسی ٹائم حاصل ہوتا ہے کہ جب فرائض ادا کیے جائیں۔ اگر فرائض ادا نہیں کیے جا رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، تو پھر اعمال جو ہیں ان سے آپ اس طرح کا فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ تو جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، تو نماز کی پابندی لازماً کرنی ہے، اپنے عمل کے دوران بھی اور عمل کے بعد میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین مسلمین کی تمام جائز حاجت اور جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اور مشکلات اور پریشانی کو دور فرما دے، اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔